لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں اور قرآن و سنت اور سیرت کے مطالعے کے وقت بندے کا مطمع نظر صرف یہ ہونا چاہیے کہ یہ میں پڑھ کے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو نافذ کروں گا، پھر تو آپ اور میں اس کا حق ادا کر سکیں گے۔ لیکن اگر ہمارا یہ مقصد ہوا کہ بس یہ ثواب کے لیے ہم کر رہے ہیں تو ثواب اسی وقت ملے گا جب ہم ان پر عمل کریں گے، ورنہ صرف پڑھ کے ان پر عمل نہ کرنا یہ بات جو ہے وہ ایمان کے تقاضوں کے بالکل خلاف ہے۔ اچھا، کل ہم نے جو پڑھا اس کا ایک جملے میں خلاصہ بتائیے۔ جی سر روایتیں اور تبع تابعین اور صحابہ اور ان کی حدیث کی کتابیں اور حدیث کی قسمیں اور صحیح شرائط بیان کی گئی۔ میں نے ایک جملے میں خلاصہ مانگا ہے آپ سے، آپ بالکل بتا رہے ہیں ہم نے کیا پڑھا کل، وہ الگ بات ہے۔ سر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو سیرت ہے، وہ ہم تک بہت مستند ذرائع سے پہنچی ہے اور اس میں کوئی بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک کہ وہ تاریخی اور وہ روایتیں جس سے ہم تک پہنچی ہیں وہ اتنی کثرت سے اور لوگوں نے اتنی برحق ریسرچ کی ہے کہ اس میں کسی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ اور ایک جملے میں جیسے آپ نے کہا کہ ان کے مستند ہونے میں کوئی کسی کے شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہے وہ بات جو انسان دنیا کا کوئی مجھے بتائیں، کوئی تاریخ کا انسان بتائیں، کسی نبی کے بارے میں بتائیں، کسی تاریخ کے کسی لیڈر کے بارے میں بتائیں کافروں کے، کہ جس کے بارے میں اتنی مستند ذرائع سے ہمیں پوری معلومات ملے۔ کوئی نہیں ہے سر، یہ وہ ہے کمال جس کا ہمیں مسلمانوں کو اندازہ نہیں ہے۔ کافروں کو پتہ ہے کہ جس دن یہ اس اسوہ حسنہ کو انہوں نے نمونہ بنا لیا، یہ دنیا ان کے پاؤں کے نیچے ہوگی، وہ قربانیاں دیں گے۔ تو لہذا بہت سیرت کو اسی پہلو سے پڑھیں، اسی سے سمجھیں، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بالکل اس مستند حوالوں کے تحت کے نتیجے میں اپنی زندگیوں کو تعمیر کر سکیں۔ اس لیے یہ ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہیں، خود بھی پڑھیے، دوسروں کو پڑھائیے، اپنے دوست احباب کو بھیجیے۔ یہ اس موقع پر بھی بہت بڑا تحفہ ہے لوگوں کے لیے۔ اب آج کا جو مضمون ہے بالکل اسی کی کنٹینیوشن ہے کہ ایک طرف تو مستند ہیں وہ کہ 100% ان پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ بالکل جو بات کہی گئی ہے وہ برحق ہے۔ اب آج کا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ایک زندگی جو اتنی ہر پہلو سے جب میں کہتا ہوں بحیثیت انسان، بحیثیت خامند، بحیثیت لیڈر، بحیثیت حکمران، بحیثیت جج اور بحیثیت معلم، اور اس طرح گنتے جائیے، آپ سب آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ کسی شخص کی زندگی ان پہلوؤں سے کہ کامل ہے، بس بحیثیت استاد ہوں، بحیثیت جج ہوں، بحیثیت مدینے کے سربراہ ہوں، بحیثیت کوئی ان کی پہلو دیکھے زندگی کا، وہ اپنی حیثیت میں کامل ہے۔
पूरी मालूम मुस्तनद ज़राए से हमें मालूम है। अगर ये सब चीजें हमें अल्लाह ताला ने महफूज करके हमें पहुंचा दी हैं तो ये हमारे ऊपर हुज्जत कायम हो गई है कि कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और दूसरी तरफ उस रोल मॉडल के अगर आप इंसान हैं, मजदूर हैं, साजिर हैं, मुअल्लम हैं, आप खावंद हैं, आप जो कुछ हैं दुनिया में, जज हैं, कमांडर हैं, आप हुक्मरान हैं, एक हस्ती में आपको सब कुछ कामल मिलेगा। ये है सीरत का कमाल। इसी को कामलियत के नाम से या तकमीली पहलू का मतलब है कि जिंदगी का हर पहलू मुकम्मल है। आजकल आप देखें, जरा गौर किया करें और समझें कि ये जदीद तरक्की याफ्ता दौर जो है ये किस कदर जदीद जहलियत पर मबनी है। मसलन आप खुद देखें, अच्छा जी ये फलां का, ये तो उसकी प्राइवेट लाइफ है जी, इसको तो छोड़ दें, ये उसकी पब्लिक लाइफ है, तो पब्लिक लाइफ में हम उसको देखेंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कहते हैं कि जो कुछ लोग मालूम करना चाहते हैं बताओ, चाहे वो मेरी पब्लिक लाइफ से है चाहे मेरी पर्सनल लाइफ से है। तारीख बताती है, इंसानी तारीख के कभी बीवी जो है वो खामन के बारे में बहुत अच्छी राय का इजहार नहीं करती, 0.001% होंगी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं कई बीवियों से कहा, और तारीख गवाह है। अभी आप देखेंगे कि किस कदर ये कामल है, किस कदर ये बरहक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमें अब कामलियत का आप देखें क्या है कामिल होना, और उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। बड़ी कड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं कि इंसान की जिंदगी का कोई पहलू, कोई गोशा, कोई पर्दे में ना हो। तो दायमी नमूना बनने के लिए जिंदगी का कोई वाक़या जो है वो राज नहीं होना चाहिए, वो कहीं गुम नहीं होना चाहिए, उसके बारे में मुस्तनद मालूमात हों। कल आप देख चुके हैं नबी करीम सल्लम के तमाम सवाने हालात वाक़यात रोज़े रोशन की तरह दुनिया के सामने मौजूद है। और यही वो वाहिद हस्ती है जो इस बात का हक रखती है कि वो हमारी जिंदगी का रोल मॉडल बने। इसमें कोई शक है आपको? नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप देखें, हम पता नहीं किन वाकयात में खो जाते हैं और बस लाइटें जला के अंदर अंधेरे। यहाँ देखें किस कदर इस नबी की जिंदगी में वैरायटी है। हमें उनकी पैदाइश मालूम, उनके दूध पिलाने वालों के मालूम, बचपन मालूम हो, उनका होश, तमीज, जवानी, तिजारत, आमदोरफ्त, शादी कब्ल नबुव्वत, और कुरैश से जो उनकी लड़ाइयाँ हुई, अमीन और सादिक क्यों कहलाए। खाना काबा के पत्थर नस्ब करने के वक्त जब ये बिल्कुल एक दूसरे पर तलवारें सौंप के खड़े थे, क्या उम्दा फैसला किया। और फिर आखिर में देखें किस तरह जब नबूवत से पहले एक तन्हाई पसंदी की जिंदगी है, गारे हिरा में गोशा नशीनी है, फिर वही आती है, फिर इस्लाम का ज़हूर होता है। उसके बाद की 23 साल जिंदगी नबूवत की, उसमें दावत तबलीग देखें, उसमें सफ़र ताइफ देखें, मुखालफतें देखें, अज़ाएँ मुसीबतें और तकालीफ देखें, फिर हिजरतें देखें, ग़ज़वात देखें, सुलह हुदैबिया देखें, और फिर फतह मक्का देखें, फिर वो 70 जंगें देखें। ग़ज़वात वो हैं 30 के करीब हैं जिसमें आप खुद बनफ्स नफीस कमांडर थे, प्लानिंग भी आपकी, एग्जीक्यूशन भी आपका। और उसके बाद
کل 70 ہیں، 40 وہ ہیں جو سرایہ کہلاتے ہیں، جن میں آپ نے پلاننگ کر کے کسی اور کو لیڈر بنا کے بھیجا۔ اب مجھے بتائیں، ایک شخص کی زندگی میں یہ ساری چیزیں قبل از نبوت دیکھ لیں، بعد از نبوت دیکھ لیں، کس قدر انتہائی انسان کی ہر قسم کی رہنمائی کے لیے موجود ہے نہیں ہے؟ بالکل سر، مکمل ہے، اور تکمیلی حالت میں، مکمل حالت میں۔ کاش ہم خود پڑھتے، اپنے بچوں کو پڑھاتے اور ان کو یہ بتاتے کہ یہ ہے وہ رول ماڈل جو رب نے ہمارے کے لیے رکھا ہے، اور آپ اس کے اندر کہیں کمی بیشی نہیں دیکھ سکتے، کہیں نقص نہیں نکال سکتے۔ یہ شرف کس کو حاصل ہے؟ کائنات میں تنہا انبیاء کو، اور انبیاء میں سب سے بہترین جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ڈاکومنٹ کر دیا قیامت تک کے لیے، وہ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ کے بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھیں، بڑے بڑے لیڈروں کو بونے نظر آتے ہیں، بونے کس کے سامنے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے سامنے۔ تفصیلات آپ کے سامنے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ بڑے سے بڑا انسان جو ایک بیوی کا شوہر ہو، وہ بھی ہمت نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو یہ اجازت دے دے اپنی بیوی کو کہ تم میری ہر بات، ہر حالت اور ہر واقعہ برملا لوگوں کے سامنے کہو اور چھپاؤ نہیں کسی کو، ساری کی ساری بات بتا دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت کئی بیویاں تھیں، ان میں سے ہر ایک کو اجازت تھی کہ وہ جو تنہائی میں دیکھتی ہیں وہ لوگوں کے سامنے برملا بیان کریں، جو تارات کی تاریکی میں دیکھتی ہیں وہ دن کی روشنی میں بتا دیں، جو بند کوٹڑیوں میں دیکھتی ہیں اس کو کھلی چھتوں پر پکار کر کہہ دو۔ اس اخلاقی وثوق اور اعتماد کی مثال کہیں اور نہیں ملے گی۔ کیا بات ہے! یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ سارے الفاظ کس کے ہیں؟ بھلا کس کے ہیں؟ کل میں نے بتایا تھا آپ کو، کون سی کتاب ہے؟ جلدی بتائیں، کل کی بات آپ بھول جاتے ہیں۔ سر شبلی نعمانی کی جو سیرت ہے اس کی خطبات مدراس سید سلیمان ندوی، جنہوں نے الگ سیرت کم از کم 7 جلدوں میں لکھی ہے، بہترین سیرت کی کتاب ہے۔ یہ ان کے لیکچرز ہیں جو مدراس میں کالج میں انہوں نے دیے۔ میں نے کل بتایا آپ کو، اگر آپ کو سیرت سے محبت ہو تو یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں، چھوٹی سی کتاب ہے، منگوا لیں۔ اس سے بہتر ڈسکرپشن آپ کو کہیں نہیں ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنل اور پرائیویٹ زندگی کا۔ یہ الفاظ کہیں نہیں ملیں گے آپ کو۔ اب جن لوگوں نے دعوت کا کام کرنا ہے نا، وہ بڑے یہاں ان کو اچھی اچھی چیزیں اور مصیبتیں آئیں گی، اس میں کیسے ثابت قدم رہنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی ہو یا آپ کے فالوورز کی زندگی ہو، پیراؤں کی زندگی ہو، اس میں آپ کو حد درجے پہ ملیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس وقت آپ کی ایک بیوی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ، بڑی عقل مند خاتون، بہت عقل مند، اب اس زمانے کے اس معاشرے کی سب سے عقل مند عورت تھی۔ آپ کے غلام ہوں اور آپ کے دوست ہوں ابو بکر صدیق، بلا تعمل فوراً قبول کر لیا۔ آپ ذرا
یوں تو بے شمار واقعات ہیں. آپ ذرا خود سوچیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کتنی امیر عورت تھی، اور انہوں نے آپ کے ساتھ 3 سال کہ وہ جو آپ نے شاہ ابی طالب میں زندگی گزاری ہے، کس پتے کھا کھا کے زندگی گزاری ہے جی. ان کو چمڑے کو ابال کے، اور انہوں نے اپنا پیٹ کو، بھوک کو تسکین دی ہے، لیکن ان کے کسی پائے استقامت میں فرق نہیں آیا. اسی طرح آپ ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں، آپ سارے صحابہ کو دیکھ لیں جو اوائل دور میں کیا نہیں ان پر گزری. اور انتہا تو یہ ہے کہ ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں نیزہ مار کے ان کو قتل کیا. اور اس سے بھی کمال یہ ہے کہ اس وقت جب آپ تڑپ رہی تھیں تو آپ کے زبان مبارک پہ کیا تھا؟ فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی کہ میں نے جان اس کے راستے میں دے دی. یہ تاریخ کبھی یہ الفاظ بھول نہیں سکتی. یہ ہے وہ ایمان. آج ہم اپنا ایمان ذرا اس آئینے میں دیکھیں، ذرا آپ دیکھیں تو صحیح. یہ آپ کے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کیا تھے. اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، شادی بیاہ، بچے، احباب، دوست، نماز، روزہ، عبادات ہوں، صلح و جنگ ہو، سفر و حضر ہو، اور آپ کے سارے اعمال، نہانا دھونا، کپڑا پہننا، اڑنا چلنا، ہنسی مذاق، بولنا، خلوت و جلوت، ملنا جلنا، گنتے جائیے، سب کے سب آج بھی معلوم اور محفوظ ہیں. ذرا غور تو فرمائیے. اگر میں آج آپ سے پوچھوں نا کہ آپ کے پردادا کے بارے میں، تو آپ مجھے بالکل نہیں بتا سکتے، حالانکہ وہ آپ کے پردادا تھے. یہاں کل آپ نے دیکھا کہ تاریخیت بتاتی ہے کہ کس طرح مستند حوالوں سے یہ ساری زندگی کے معمولات جو ہیں ہم تک پہنچے ہیں. لہذا اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بنائیے. اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا عبادات معاملات بالکل کوشش کیجئے کہ ہم اسی طرح کریں جس طرح اس رول ماڈل نے کی ہے، جس کو رب نے کہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ سیرت کی معراج ہے. آپ اگر شہروں میں جائیں نا، میں پنڈی اسلام آباد میں آنا جانا ہوتا ہے دعوت کے سلسلے میں، بینر لگے ہوئے ہیں. اس جس صاحب نے بینر لگایا ان کا اس سے بڑا فوٹو لگا ہوا ہے بینر پر. مقصد اگر تمہیں اس ہستی سے محبت ہے تو پھر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اس کی طرف ہم آتے نہیں ہیں. یہ اللہ قبول کر لے گا ہم اس مذاق کو جو ہم کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، غور سے سنیے، میں نے کہا اس آیت کو لکھ لیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. لوگو اگر تم یہ دعویٰ کرتے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو میری اطاعت کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ ہے آپ کو اطاعت کا حق ادا کر دو، پھر دنیا اور آخرت تمہارے لیے. اس کے لیے مطلوبہ قربانیاں دے دو، تم امریکہ کو بھی شکست دے دو گے. تو آپ غور فرمائیں، آپ سیرت کے اس پہلو کو پکڑے. اچھا، دشمنوں کی گواہی، سب سے بڑی گواہی جو ہوتی ہے نا کسی، آپ یہ دیکھیں، یہ بڑی حیرت کی بات ہے، کبھی غور سے دیکھیں کہ نبوت سے پہلے وہ آپ کو صادق و امین کہتے ہیں. نبوت کے بعد انہوں نے کہا جادوگر ہے، کاہن ہے، فلانا ہے، لیکن اخلاق کی بیماری، اخلاق کی
برائی کا ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کیا انہوں نے. مجھے بتائیں آپ اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ دشمن بھی آپ کے اخلاق، سیرت و کردار پر ایک انگلی نہیں رکھ سکتا. وہاں اس کو ڈھونڈے سے کوئی چیز نہیں ملتی. اور صادق و امانت کا حال یہ ہے کہ وہ قریش جو آپ کو 13ویں سال قتل کرنے پر تل گئے تھے، اللہ نے اطلاع دے دی، آپ نے ہجرت فرما لی، اس وقت بھی آپ نے امانت کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے میں چھوڑا تاکہ وہ کچھ تو قتل کرنے کے لیے تیار تھے اور کچھ اتنا صادق اور امین ابھی بھی امانتیں پڑی ہوئی تھیں. تو آپ نے حضرت علی کو چھوڑا رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ جا کے ان چیزوں کو واپس کریں. اس میں سے یہ ایک ایک لفظ پڑھنے کے قابل ہے. برائے مہربانی ان کو ایسے ہینڈ آؤٹ جو ہیں اور جو لکھ گئے ہیں نا، سید سلمان ندوی اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ حق ادا کر گئے ہیں سیرت کو بیان کرنے کا. اچھا اب آپ دیکھیں 3 سال جو مقاطع ہوا، جو انہوں نے قریش مکہ نے آپ سے قطع تعلق کیا، جس قسم کی دشمنیاں دی کی، جس طرح کی گالیاں دی، جس طرح راستے روکے، جس طرح کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے آپ کے اوپر نجاستیں ڈالیں، پتھر پھینکے، کیا نہیں کیا انہوں نے. لیکن یہ ہے کردار، یہ ہے ہم سے مطالبہ کہ ان سب کو برداشت کریں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور اپنے کام کو جاری اور ساری رکھیں. یہ کمال کی بات ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھائی بیٹیوں کو طلاق دلوائے اس نے، آپ کے سگے چچا نے، ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے. آپ مجھے بتائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود و سلام ان پر کہ انہوں نے کبھی اپنے اس دینی کام کو سلو کیا ہو. یہ کمال ہے، یہ ہے وہ سیرت. اچھا اب دیکھیں یہ کچھ واقعات تو کمال کے ہیں نا. ایک دفعہ جب نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دوران بڑی ارلی وقت میں آپ نے دعوت سے پہلے لوگوں سے کہا کہ اگر میں یہ کہوں، اس پہ پہاڑ پہ کھڑے تھے نا اونچی جگہ پہ، تاکہ لوگوں کو کہ یا معاشر القریش، اے قریش کے لوگوں، وہ جب سب جمع ہو گئے، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم کو یقین آ جائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب نے کہا ہاں. کیوں؟ کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پورے اہل مکہ. اور ابو جہل جیسا دشمن جو تھا وہ یہ کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا. یہ ہے کردار کی کمال. البتہ جو کچھ تم کہتے ہو اور سمجھتے ہو اس کو نہیں سمجھتا. میں اس دعوت جس کی طرف دعوت دے رہے ہو اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. معاملہ آپ کا تو آپ کو میں جھوٹا نہیں کہہ سکتا. یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، آپ کی جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. کیا ہمارے بارے میں یہی ہمارے دشمن کہتے ہیں؟ سوچیں ذرا. ہم اس ہستی کے امتی ہیں، ہمیں اس کے اتباع کا حکم ہے. سیرت کو صرف واقعات سمجھ کے نہ پڑھیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے. ذرا یہ آیت بڑے غور سے سنیے، سوال آ رہا ہے، غور سے سنیے. قد نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ اللہ کا علم تو ہر آن ہر لمحہ کامل و اکمل ہے، وہ حاضر ناظر ہے. انہ لیحزنک الذین یقولون، بے شک یہ جو لوگ باتیں بناتے ہیں آپ کو اس سے رنج ہوتا ہے. آگے سنیں، بڑی زبردست بات. اللہ کیسی تسلی دے رہے ہیں اپنے نبی کو ان حالات میں. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ، اے نبی
صلی اللہ علیہ، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ آپ کی مخالفت نہیں کر رہے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ تو اصل میں آپ کو تو یہ صادق اور امین مانتے تھے، جب سے آپ نے یہ ہمارا پیغام دینا شروع کیا اس سے آپ اس پیغام کو جھٹلا رہے ہیں، لہٰذا یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اس پیغام کو جھٹلا رہے ہیں جو اللہ نے ان کی طرف بھیجا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ یہ ظالم صرف اللہ کے احکامات کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان حالات میں بھی آپ نے کبھی کمی نہیں کی، اپنے دعوتی کام، اپنے اللہ کی طرف بلانے کا کام، اور آپ یہ دیکھیں کہ رب العالمین اس کو کس طرح ریکگنائز کر رہے ہیں، کس طرح اس کا اعتراف کر رہے ہیں، کس طرح آپ کو تسلی دے رہے ہیں۔ یہ چیزیں صرف وحی کے ذریعے ڈائریکٹ اللہ سے تعالیٰ سے کس کو ملتی تھیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سر ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی بالکل، ضرور پوچھیں، ضرور پوچھیں۔ یہ اتنے ہٹ دھرم کیوں تھے سر یہ لوگ؟ یہ اتنے ہٹ دھرم کیوں تھے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اچھا، اب ہر زمانے میں لوگوں کی ہٹ دھرمی اور جہالت کی بیسز مختلف ہوتی ہے۔ آپ جرمنی میں ہیں، وہاں کے لوگوں کی ہٹ دھرمی آپ کے سامنے ہے۔ آپ پاکستان سے ہیں، آپ کو پاکستان کے لوگوں کو بھی ہٹ دھرمی ہے۔ ہٹ دھرمی جو ضد یا ہوتی ہے نا، وہ ایک اس کے معاشرے کے اندر جو چیزیں اس کی بنیاد بنتی ہیں۔ یہ قبائلی معاشرہ تھا، انتہائی متعصب معاشرہ تھا، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ میرا قبیلہ سب سے بہتر ہے، یہ میری ہٹ دھرمی ہے، یہ میری ضد ہے، میں نے میرے قبیلے کے سردار کی میں کبھی اس کی نہیں کروں گا۔ اب یہ چیز مجھے ہٹ دھرمی پہ قائم کر دیتی ہے۔ تو وہ ہٹ دھرمی میں وہ معاشرہ سب سے بڑھ کر معاشرہ تھا، چاہے کوئی بھی زمانہ ہو۔ اور آپ اندازہ کریں کہ وہ نبی جس کو وہ مانتے ہیں کہ یہ صادق ہے، امین ہے، وہ جو بات اللہ کی طرف سے پہنچا رہا ہے وہ بھی انتہائی صدق اور امانت پر مبنی ہے، اور انسان کے دل کی پکار ہے جو اگر واقعی انسان ہو اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ ان کی ہٹ دھرمی تھی، جیسے آپ نے کہا۔ اب بات سمجھ آئیے آپ کو؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب ایک گواہی جو ہے نا وہ بڑی تاریخ میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ بخاری میں جا کے یہ حدیث دیکھیں۔ جب شاہ روم، اس وقت کا سمجھیں کہ امریکہ تھا، روم کی سلطنت جو تھی بڑی ایڈوانس دنیا داری میں سب کچھ، بادشاہ تھا ہرقل، تو اس کو شاہ روم کہتے تھے۔ اسی طرح ایران میں بھی جو بادشاہ تھا اس کو بھی ان دونوں کو بڑے خدشات شروع ہو گئے کہ اوہو یہ کیا ہو رہا ہے۔ ان قبائل میں، عرب قبائل میں، جن کو ہم کوئی لفٹ ہی نہیں کراتے تھے، ہم اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ ان کو بڑھ کے قبضہ کر لیں اور وہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیں، کیونکہ اتنے جاہل لڑا کے لوگ تھے۔ تو جب مکے میں جنگیں ہوئیں، اور خاص کر جو جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق، اس میں جب فتح پائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں ایک ہلہ مچ گیا، ایک نبی آیا ہے اور وہ تو کمال ہو گیا ہے۔ اتنی بڑی اس نے طاقت جو تھی عربوں کی مجتمع، اور غزوہ خندق یا غزوہ احزاب میں اس کو بالکل 1 مہینے کے محاصرے کے باوجود وہ ان کو فتح ہوئی، ایسی فتح اس نے تو دنیا میں ہنگامہ کر دیا۔ اب
شاہ روم جو تھا اس نے سوچا کہ اچھا وہ تھا بڑا پکا عیسائی، آپ اس حدیث میں جائیں نا، اس کو یہ بالکل تھا حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کی وجہ سے کہ ایک نبی آئے گا، کیونکہ یہ تو بیان اس میں بائبل میں بھی تھا، ان کے انبیاء نے بھی بتایا تھا، سارے یہودیوں کے علماء نے بھی بتایا تھا، تو انبیاء نے ان کتابوں میں موجود تھا، لہذا انہوں نے اس کو خیال ہوا کہ کس طرح، اس نے کہا بہت اچھا طریقہ ہے، ایسا کرو جو بھی آتا ہے نا گروہ تجارت کے لیے یہاں روم میں، اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ اب یہ گروہ جو پکڑ کے لے گئے اس میں ابو سفیان بھی موجود تھا۔ ابو سفیان مسلمان ہوا، یاد رکھیے، فتح مکہ کے بعد، اور یہ فتح مکہ سے پہلے جب وہ کہ پورا دشمن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب لے گئے تو اس بادشاہ نے اس سے سوال کیے، بٹھایا اس طرح کہ آگے بٹھایا ابو سفیان کو اور پیچھے دوسرے لوگوں کو۔ یہ بڑی ایک عقل مندی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ جھوٹ بولتا تو جو پیچھے بیٹھے ہوئے اس کے ساتھی تھے ان کے چہرے پر یہ بالکل عیاں ہو جاتا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور وہ ان کے فیس ایکسپریشن بتا دیتے، اس لیے اس نے بٹھایا۔ اب اس نے جب سوال کیے اور اس نے جواب دیے، کس نے؟ ابو سفیان نے۔ ہر سوال کے جواب پہ وہ اپنے کامنٹ پیش کرتا ہے، اور وہ کامنٹ اتنے زبردست ہیں۔ سنیں کیسے روم پوچھتا ہے مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے، تو ابو سفیان ظاہر ہے اس خاندان سے تھا، اور وہ حقیقت بھی تھی، اس نے کہا بڑا شریف ہے۔ اب یہ سوال اس نے کیا اس لیے کیا کہ شریف خاندان کا آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا نبوت کا، کیونکہ وہ شرافت کی وجہ سے اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں کیا ہوں۔ اس خاندان میں کسی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا؟ سوال کیا کیسے روم نے، جواب دیا ابو سفیان نہیں۔ اور جن لوگوں نے اس کے مذہب کو قبول کیا وہ کمزور ہیں، یہ صاحب اثر کمزور ہیں۔ بالکل اس نے اس پہ کامنٹ کیا کہ ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا کہ کمزور لوگ اس پر ایمان لاتے تھے۔ اس کے پیرو بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا یہی معاملہ سب انبیاء کا۔ کمال کی ایک گفتگو ہے، ذرا غور اور فکر کے ساتھ پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ وہ اسی وقت ایمان لے آیا، لیکن جب اس نے اپنے سارے بھاری مواریوں کو بلایا اور وہاں اعلان کیا، وہ بگڑ گئے۔ جب وہ بگڑ گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، اسلام ہم کیوں نہیں آنے دیتے؟ یہ لوٹ مار نہیں ہو سکتی بیوروکریسی کی، جرنیلوں کی، یہ ساری، یہ اسلام اس پر قدغن لگا دیتا ہے۔ وہ نظام نافذ ہو تو اس آدمی کو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ لہذا وہ سارے چیخنے لگے، اور اس نے اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے وہ باز آ گیا اور ایمان کا اعلان نہیں کیا۔ لیکن تبوک کے معاملے میں وہ جب مقابلے پر نہیں آیا، آپ وہاں حدیث میں پڑھیں جا کے بخاری میں، اس نے اپنے پادری کو، جو لاٹ پادری جو ملک کا وہ سب سے بڑا پادری، اس سے پوچھا، اس نے کہا جی بالکل یہ نبی بالکل لگتا ہے کہ یہ وہی نبی ہے جس کی پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ اس کو وہاں سے بھی تصدیق ہو گئی۔ اس لیے یہ کیوں ہوا کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ سارا زمانہ حضرت عیسیٰ کا ہے۔ 500 سال سے کچھ زیادہ عرصہ تھا کہ جب تک وہ رہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مبعوث ہوئے۔ پڑھیے اور اس کو سمجھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ سوال دیکھیں، کبھی تم لوگوں نے اس کی نسبت جھوٹ کا بھی تجربہ کیا ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے نہیں۔ وہ کبھی اپنے عہد و اقرار سے بھی پھرا ہے؟ اب وہ یہاں ڈنڈی مار، ابھی تک تو نہیں مگر آئندہ دیکھیں گے۔ بھائی آج تک نہیں پھرا، ان جنگوں میں نہیں پھرا تو پھر کیسے ہوگا؟ لیکن یہاں اس نے ڈنڈی ماری۔ وہ کیا سکھاتا ہے؟ پوچھتا ہے شاہ روم، کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، پاک دامنی اختیار کرو، سچ بولو، اور اہل قرابت کا حق ادا کرو۔
کیا اس سے زیادہ نازک موقع کی شہادت سوائے سیرت محمدی کے کہیں اور دستیاب ہو سکتی ہے؟ بتائیں مجھے۔ دشمن اعتراف کر رہا ہے، ابو سفیان اعتراف کر رہا ہے۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ اور کوئی اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہے کاملیت کی دلیل کہ آپ کس قدر زندگی کے ہر پہلو سے آپ بالکل کامل تھے۔ یہ گبن ایک بہت بڑا تاریخ دان ہے یورپ کا، اس نے جو کیا لکھا ہے یہ ذرا آپ پڑھیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ کس طرح انہوں نے اعتراف کیا ہے گبن نے، جو اتنا بڑا تاریخ دان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، اب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے جو قریب ترین لوگ تھے، سب سے قریب آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح انہوں نے شاب ابی طالب میں، یہ آپ کے سامنے ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کیا آپ دیکھیں ذرا سیرت صحابہ پڑھیں اور حضرت علی کو دیکھیں۔ جس رات آپ نے ہجرت کی ہے، اللہ نے اطلاع دی، آپ نے کہا علی اب میرے بستر پہ سو جاؤ، اور کافروں نے جب سب صبح دیکھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر ہی نہیں آیا جب گزر گئے، تو وہ داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا حضرت علی سو رہے ہیں، ان کو بڑا برا بھلا کہا۔ اور کمال کی ایک بات ہے، یہ حضرت زید بن حارثہ یہ آپ کے غلام تھے، اور یہ اصل میں تو حضرت خدیجہ کے غلام تھے پھر آپ کے شادی کے بعد۔ تو ان کا یہ جب کہیں لوٹ مار ہوئی اس میں غلام بنا لیے گئے، پھر ان کے والدین کو کہیں پتہ چلا کہ اوہو، ان کو کیا پتہ چلا کہ یہ زندہ ہیں اور مدینے میں فلاں شخص کے پاس ہیں۔ پہنچے، جب انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، ہم اس کو لے، فرمایا لے جاؤ اس کو۔ حضرت زید نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں ان کے پاس رہوں گا۔ ذرا دیکھیے سیرت و کردار کی انتہا دیکھیے، ایک غلام اپنے والدین کے ساتھ نہیں جاتا، وہ کہتا ہے میں تو انہی کے ساتھ رہوں گا۔ کیوں؟ اس نے جو آپ کا سیرت و کردار دیکھا، اور جس سے اس نے اپنے سیرت و کردار کو ٹھیک کیا، وہ کوئی اور کہیں مل نہیں سکتا۔ آپ اس سارے ہینڈ آؤٹ کو پڑھیں، سر دیکھیں ان کا بلند مقام، دیکھیں ذرا رسول پاک کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میڈم آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اگر رب ہمیں بتا رہا کہ بہترین نمونہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کتنا افسوس کا مقام ہے۔ آج یقین مانیں مسلمانوں کا یہ جو ہے، یہ ان کا اسوہ حسنہ ان کے لیے رہنما نہیں ہے۔ تباہی اور بربادی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ چراغ لے کے نکلیے، ایک دیانتدار آدمی نہیں ملتا۔ جنہوں نے اس کو فالو کیا، جو اس کے نقش قدم پہ چلے، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے محبوب ترین بن گئے، اور ان کا سیرت و کردار وہ بھی نمونہ۔ آپ یہ ایک بڑا یہ جو ہے اپولوجی فار محمد لکھنے والا عیسائی، وہ کیا خوب لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے، عیسائیوں سے کہتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سولی پر لے گئے نا، تو ان کے فالوورز بھاگ گئے، اور ان کا نشہ دینی جاتا رہا، اور اپنے مقتدا جس کی وہ پیروی کرتے تھے اس کو موت کے پنجے میں گرفتار چھوڑ کر چل دیے۔ ہائے 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 ہائے، یہ کمپیریزن دیکھیں وہ بندہ کر رہا ہے جو تاریخ سے پوری طرح آشنا ہے۔ اس کے برعکس
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے مظلوم پیغمبر کے گرد آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر کل دشمنوں پر آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غالب کر دیا. بتائیں ذرا یہ کون سی مثال کی بات کر رہا ہے؟ جلدی بتائیں. جنگ احد میں غزوہ احد میں اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے آواز دی، 7 انصار آگے، ایک ایک نے اپنی جان قربان کر دی. لیکن اب یہ حدیث دیکھیں، پڑھیں آپ، مزہ آئے گا. جب جنگ احد کے مارکا، مشہور مارکا میں قریش کے تیغزنوں نے آپ پر یورش کی اور مسلمانوں کی صفیں درم برم ہوئیں، تو آپ نے آواز دی، کون ہے مجھ پر اپنی جان دے سکتا ہے؟ یہ آواز کو سن کر فوراً 7 انصاری نکل آئے اور ایک ایک نے جان بازی سے لڑ کر اپنی جانیں قربان کر دی. اور ذرا عورتوں کا کنٹریبیوشن دیکھیں اور ہم سب اپنی گریبانوں میں جھانکیں. ایک انصاری خاتون کے باپ، بھائی، شوہر تینوں جانیں دے چکے ہیں. جب وہ لوگوں سے پوچھتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، تو اس کو بتاتے ہیں تیرا تو بھائی شہید ہو گیا. وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتی. پھر پوچھتی ہے، وہ کہتے ہیں تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا. اس نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، ساری بھائی بھی شہید ہو گیا، باپ بھی شہید ہو، شوہر بھی. اے ہائے ہائے. جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، یہ تاریخی جملہ پڑھیں آپ، تو اس خاتون نے کیا ایمان ہے اس کا، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آمین ثم چہرہ آمین مبارک سر. کو دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھی، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے ہوتے ہوئے سب مصیبتیں ہیج ہیں. یہ عورت کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے. یہ کون ہے عورت جس کا بھائی، باپ اور شوہر شہید ہو چکے ہیں؟ ہے ہمارا ایمان اس طرح کا؟ بتائیں مجھے. سیرت پڑھنے والوں، کبھی آپ نے ان چیزوں پر غور کیا ہے؟ تاریخ ایسے واقعات نہیں پیش کر سکتی. جان نثاری کی یہ داستانیں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو ہے وہ ہمیں دکھائی ہیں. کیا رب العالمین فرماتے ہیں، اس کو یاد کر لیجئے، یہ آپ کے ایمان کو ہر دم تازہ رکھے گی جب بھی آپ کو یاد آئے گی. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو نا، مسلمان اپنے ایمان سے، ہم دعویٰ کرتے ہیں نا ہمیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہے، تو اللہ کہتا ہے پھر ایک شرط پوری کرنی ہوگی، پھر محبت ملے گی. وہ شرط کیا ہے؟ فاتبعونی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اتباع کرو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اور جب یہ کرو گے، آگے آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یحببکم اللہ، پھر خود اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے گا. پھر آگے آتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اس پوری آیت کو یاد کر لیجئے، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یہ اعزاز آپ کو جب حاصل ہوگا جب اتباع رسول کریں گے. اتباع کیا ہے؟ محبت کے ساتھ وہ اطاعت کرنا، کہ میں اس بات کو اللہ کا احسان سمجھتے ہوئے کہ میرے رب نے کتنا بڑا احسان کیا ہے، مجھے ایسا نمونہ دیا ہے، ایسا رول ماڈل دیا ہے جو کہیں اور اویلیبل ہے ہی نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم. یہ ہے سیرت، دنیا اسلام کا عالمگیر نمونہ. اب یہ جو کچھ آپ نے دیکھا اور جو کچھ تاریخ نے ہمارے لیے ریزرو کر دیا، محفوظ کر دیا، اس میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور مورخین
اور ارباب سیرت لکھنے والوں نے جو اپنا بہترین فریضہ انجام دیا ہے، اللہ ان کی قبروں کو بھر دے، نور سے بھر دے۔ تو یہ دنیا اسلام کون سی ہے دنیا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر، آپ کی بعثت سے لے کر کب تک ہے؟ قیامت تک ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب آخر میں آپ ایک چیز دیکھیں، شمائل ترمذی ایک کتاب ہے، اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے ابواب ہیں، شکل و صورت کیسی تھی، بال کیسے تھے، خضاب کیسے لگاتے تھے، لباس کیسا تھا، یہ ایک ایک گنتے جائیے، یہ ساری چیزیں ذرا دیکھیں، ایک ایک حرکت ریکارڈڈ ہے۔ ہمیں تو فرصت ہی نہیں ٹائی پہننے سے اور کوٹ اور پینٹ پہننے سے۔ ہم ذرا دیکھیں تو صحیح، وہ ہستی جس کو رب نے ہمارے لیے نمونہ رول ماڈل قرار دیا ہے، اس کی زندگی کتنی حسین اور سادہ اور رنگین ہے۔ سیرت پڑھنا کا مقصد ہونا چاہیے، قرآن پڑھنے کا مقصد ہونا چاہیے۔ صرف پڑھنا آپ قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ میں سیرت پڑھ کے اور پورا سال یہاں تو میں گھر میں روشنی بھی لگا رہا ہوں اور پورا سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی ذرا پرواہ نہ کروں۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیے، حدیث کو اس نقطۂ نظر سے پڑھیے کہ یہ ہے وہ رول ماڈل، یہ ہے وہ اسوہ حسنہ جو رب نے ہمارے لیے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس کی پابندی کر کے دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہیں، اس کو چھوڑ کر ذلتیں ہیں جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ سوال کیجئے، کامنٹ کیجئے، تاکہ آپ کو کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو اس کو ہم کھول دیں، ایکسپلین کر دیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں یہ دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جیسے ایک انصاری خاتون اور انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشکل وقت میں، یعنی اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی نقد سودے کیے ہیں۔ کس طرح آج مدینہ والوں کی عظمت اور انصار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز کہ جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا۔ تو یہ چیزیں ایسے تھوڑی مل جاتی ہیں، جیسے ہمارا کیا نام و نشان رہ جائے گا سر، ہم کس کھاتے میں ہوں گے؟ آپ میری بات سنیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اس حدیث کو جس کو آپ نے بیان کیا ہے نا، اب اللہ کتنا قدردان ہے، انہوں نے یہ کیا تو اللہ نے رہتی دنیا تک لکھ دیا کہ ان سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ سر اس کے علاوہ دیکھیں نا، مدینہ کے لیے اس میں وہ دجال نہیں آ سکے گا، وہاں بیماری نہیں پھوٹے گی، وہاں جو فوت ہو جاتے ہیں ان کی وہ جنتی ہیں، اتنے اعزاز۔ کل میں پڑھ رہی تھی مدینہ کے بارے میں تو حیران ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو کتنی عظمت دے دی۔ اس کے یہ لوگوں باتیں نے آپ کی ساری ٹھیک ہیں، لیکن وہ بھی تو جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی تو وہیں مرا ہے مدینے میں، ایمان کی حالت میں۔ یہ بات کبھی اس طرح نہ کہا کریں اوپن۔ ہاں جی، ظاہر ہے ایمان کی جنہوں نے قربانیاں دی انہیں کا اعزاز ہاں ہے تو نا۔ آپ مدینے والوں کی جب بات کریں تو مدینے میں اہل ایمان کے لیے یہ ساری گارنٹیز ہیں، ٹھیک ہے، بالکل۔ ورنہ آج ہم کہتے ہیں بس مسلمان تو جنت میں جائے گا۔ بھائی اللہ تعالیٰ ہم جیسے مسلمانوں کو کیسے جنت میں داخل کر فرمائے گا جنہوں نے ہر وہ عمل کیا جو جنت میں داخلے کے خلاف تھا؟ یہی تو بات ہے سر، ہمارے تو تاریخ میں نام بھی نہیں آئے گا، اور کس نام سے ہم پکارے جائیں گے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ان کا بھی تاریخ میں نام کا، ان کا کبھی یہ نہیں تھا کہ ہمارا نام تاریخ میں رہ جائے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے یہ قربانیاں دے رہے تھے۔
تاریخ کو دفع کرے. تاریخ وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہے، اور اللہ کے ہاں ان کا درجہ آپ نے خود بتایا. چلیں اور کوئی اس پہ. سر یہ جو کل آپ بتا رہے تھے، آج بھی آپ نے بتایا کہ یہ کتنی، میں اس پہ سوچ رہی تھی کہ اس پہ تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ اتنی زیادہ ڈیٹیلز کسی شخص کے بارے میں تو ہے ہی نہیں تاریخ میں. یہ بھی بہت بڑا اعجاز ہے ان کا کہ ان کے بال، ان کی انگوٹھی، ان کی تلوار، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز ریکارڈڈ ہے. یہ تو کسی کے بارے میں بھی نہیں. یہ بھی سر بہت بڑا ایک ان کا اعزاز اعجاز ہے. بے شک یہ رب کی طرف سے ہے. اچھا ان میں دیکھیں نا، اس میں جو آپ نے ابھی بالکل صحیح فرمایا، اصل میں یہ ہمارے لیے حجت ہے. قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا، میں نے تو رول ماڈل بنایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تمہارے رول ماڈل انگریز تھے. تمہارے رول ماڈل لباس ہو، کھانا ہو، پینا ہو، رہنا ہو، مکان ہو وغیرہ، یہ وہ سارا دنیا پرستی تمہارے اندر گھسی ہوئی تھی. لہذا میں اور آپ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بنائیں. سر یہ شمائل ترمذی جو ہے، یہ میں نے لیسنز اٹینڈ کیے ہیں، کویت سے آتے تھے ہمارے لیے. تو سوال جو سب کچھ اتنا سمپل ہے، سارا کچھ اس کی کوئی سادہ زندگی کی مثال ہے. اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، انتہائی سادہ آسان سب کچھ. زندگیوں میں جو بناوٹ کرتے ہیں نا، ہم اس کی مثالیں اور ذلت اور پستی بھی دیکھ لیں. شاباش. اور کوئی ان چیزوں سر پر؟ جی سر اس کتاب کا نام ذرا دوبارہ بتا دیں، جو سید سلمان ندوی کی 4 جلدوں پر مشتمل سیرت خطبات، ہے. نہیں وہ 7 جلدوں پر ہے، اس کا نام ہی سیرت النبی ہے. اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سر ان چیزوں کے علاوہ سر ایک اور چیز بھی سر بہت زیادہ بندے کو رلاتی ہے. جب آپ نے کہا تھا کہ وہ ایک بک پڑھے، میں نے ابھی سیرت کی پڑھی ہے، رحیق المختوم. سر اس میں تو سر اتنا رونا آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفات پر. اتنی تکلیفات بندہ ڈیٹیل سے پڑھے تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ وہ طائف جیسے سائف کے اس میں وہ اتنے ڈیسپریٹ تھے. میں تو اتنی حیران تھی کہ اتنے زیادہ، اتنا سر مجھے تو رونا آ رہا تھا کہ ہمارے پیغمبر نے اتنی زیادہ دکھ اٹھائے ہیں ہمارے لیے. سر یہ ساری سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے ہمیں محسوس اب آج کے حالات میں دیکھیں تو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہماری نئی جنریشن کس سائڈ پہ جا رہی ہے سوائے موبائل کے، اور کچھ نہیں، اور کوئی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا روپ نہیں انہوں نے اپنایا ہوا. اللہ ہم کو معاف کر دے، اور ہمارے والدین کو اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے بڑی صحیح بات فرمائی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج ہمیں سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہماری اولادیں جنت میں ہمارے ساتھ ہوں. اس کا واحد طریقہ قرآن، سنت اور سیرت ہے. بے شک. اور آپ دیکھ لیں اس پہ کتنا مٹیریل اویلیبل ہے، ایک تفصیلات موجود ہیں. قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ بے شک بے شک. پروردگار تو نے تو قرآن اور سنت کو اس طرح، سیرت کو اس طرح محفوظ فرمایا کہ وہ شاید صحابہ بھی اتنی ڈیٹیل میں نہ جانتے ہوں جتنا انہوں نے کمپوز کر کے محدثین سیرت کے رائٹرز نے ہمارے لیے رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور سر میں یہ سوچتی ہوں کہ جب قبر میں ہم سے سوال ہوگا سر، تو ہم تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے واقف ہی نہیں ہیں سر، اور ان کو ہم نے فالو ہی نہیں کیا، تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ کیا بات کی ہے آپ نے. من نبیوں کا سوال ہوگا. اللہ اکبر. آپ نے تو وہ بات کہہ دی کہ جس کو سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ میرے نبی کیا تھے، میں نے ان کے مطابق زندگی گزاری ہے، نہیں جواب ہی نہیں دے سکے گا، اور کس قدر اس کے جواب نہ دینے کا وبال ہے. جہنم سے ایک کھڑکی کھل جائے گی.
کیا بات کہی ہے آپ السلام علیکم سر. نے. یہ وہی جواب دے سکے گا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا حق ادا کیا. جی فرمائیے. سر ایک بات ہے، کل جی ایک سر. عورت بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی تھی، اس کے سینے میں درد ہوا، اس کو ہاسپٹل لے جانے لگے، اس نے بیٹے کو کہا مجھے کلمہ پڑھا اور اللہ کے پاس چلی گئی. سبحان اللہ، میں 2 دن سے یہی سوچ رہی ہوں کتنی عظیم عورت تھی. کلمہ دیکھیں پڑھ کے چلی گئی. آخری وقت میں جس کو کلمہ مل گیا. سبحان اللہ، ہمیں بھی نصیب کر دے میرا رب. آمین آمین ثم آمین. بہت خوش نصیب عورت ہے، بہت خوش. اس کو بے اپنے شک، درد کی فکر نہیں تھی کہ میرا کلمہ جو ہے وہ ادا ہو جائے. اللہ نے اس کو توفیق دی، اور یہی سب سے بڑا آخرت کی کلمے کے ساتھ اینڈ ہونا بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے، اس کے آمین آخرت آسان آمین کرے. آمین. جزاک سر اللہ اللہ خیر. پاک ہم لوگوں کو اور ہم لوگوں کے اولادوں کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے. آمین آمین ثم آمین. جزاک اللہ. جی سر، میرا بھی یہی کہنا ہے کہ سر یہ سارے والدین کے اوپر ہے کہ بچپن سے اگر اس طریقے کی تربیت دی جائے، جیسے کہ اسکول کی پڑھائی پہ اتنا توجہ دیتے ہیں اور انگلش یہ وغیرہ، اگر بچپن سے ہی سکھایا جائے سیرت النبی کے بارے میں اور ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں، اور بچپن سے ان کی بنیاد اگر مضبوط کی جائے نا سر، تو پھر وہ چاہے کتنا موبائل کا زمانہ ہو یا کوئی بھی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہو، کہ مطلب ان کے دل میں تو یہ احساس ضرور رہے گا سر. بے لیکن شک. آج کل والدین بھی سب موبائل میں لگے ہوتے ہیں، ان کا جب ٹائم ہوتا ہے فری، اور بچوں کو بھی وہی حال ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہینڈ آؤٹ خود بھی پڑھیں، دوستوں کو احباب کو بھی پڑھائیں، اور اپنے دوستوں کو بھی بھیجیں. واٹس ایپ آپ کے پاس موجود ہے، تاکہ شاید ان کی زندگیاں بدل جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا اجر عطا فرمائے. وآخر ضرور سر. الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.